سر یہ جو آپ کہتے ہیں 12 اسٹیپ پروگرام جس میں خاص طور پہ آج ہم نے 2 اسٹیپس جو ہیں ان کا ذکر کرنا ہے۔ پہلا اسٹیپ جس میں کچھ نا امیدی سی شاید جھلکتی ہے، یعنی کوئی انسان کہتا ہے کہ میں پاور لیس ہوں یا میری زندگی جو ہے وہ کسی مسئلے کی وجہ سے ان مینیجبل ہے۔ دوسرا اسٹیپ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی امید ہے، کوئی ہے جو کہ مجھے یہاں سے نکال کے بہتری کی طرف لے کے آ سکتا ہے۔ یہ جو سارا 12 اسٹیپ پروگرام ہے بیسیکلی تو ہم جو ساری دنیا میں دیکھتے ہیں وہ اس کو نشے کے ساتھ ہی جوڑا جاتا ہے۔ ایسا کیا ہے کہ اس کو جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ اس کو نشے تک نہیں رکھتے بلکہ عمومی زندگی کے اوپر بھی اس کو آپ اس پہ بات کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا ساری دنیا میں کیا جاتا ہے، کوئی خاص میری واحد رائے اس بارے میں ایسی نہیں ہے۔ پچھلی صدی میں کوئی 1933 کے قریب کا واقعہ ہے کہ 3 شراب کے مریض جو بہت اپنی بیماری سے تنگ تھے اور وہ بار بار کے علاجوں سے مایوس بھی ہو چکے تھے، تو انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کو بعد میں انہوں نے فیلوشپ کہا۔ انہوں نے سوچا کہ کوئی ہماری مدد اگر نہیں کر سکا تو کیا ہم خود اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو پروگرام ہے جب شروع ہوا تھا اتفاقی طور پر، تو یہ ایک اپنی مدد آپ کا پروگرام تھا، جس میں ضرورت ایجاد کی ماں کے پرنسپل کے تحت انہوں نے چلنا شروع کیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ کہاں پہنچ چکی ہے، اور انہوں نے پھر یہ سوچا کہ بار بار کی کوششوں سے، یعنی بار بار کی ہماری کوششوں سے یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی، ذاتی کوششوں سے ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی۔ اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اور ہر ایک کی مدد لیتے ہوئے، اور وہاں انہوں نے ایک ہائر پاور کا تصور یا گاڈ ایز وی انڈرسٹینڈ گاڈ کا تصور۔ میڈیکل پروفیشن سے تعلق تھا ان کا؟ نہیں، کوئی میڈیکل پروفیشن سے سب کا تعلق نہیں تھا۔ ایک ان میں ڈاکٹر تھے، لیکن اس پروگرام میں ان کی کوئی میڈیکل کنٹریبیوشن نہیں تھی۔ ان کا جو وصف تھا جس کی وجہ سے وہ فاؤنڈرز میں شامل ہوئے، وہ الکوہلزم کا مسئلہ تھا، اور وہ تینوں مل کے جب آپس میں بات کرنے لگے تو انہیں راہ سجائی دینے لگی۔ پہلی دفعہ انہیں لگا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب یہ میرا قیافہ ہے کہ اس سے پہلے انہیں لگتا تھا کہ لوگ ان کو نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ جب کوئی الکوہلزم میں ہوتا ہے یا ایڈکشن میں یا فار دیٹ میٹر یہ سیکیٹرک ڈس آرڈرز میں بھی، تو ان کے ساتھ تھوڑا نامناسب سلوک تو معاشرہ کرتا ہی ہے۔ ان کا جو ریگارڈ ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، ججمنٹل ہو جاتے ہیں لوگ، اور پھر تھوڑا ریڈیکیولنگ ایٹیچیوڈ بھی ہوتا ہے، کیونکہ نشے میں لوگ جو بیہیویئر شو کرتے ہیں، تو کچھ ہم نے ایسے فلموں میں دیکھا ہے لوگ لوگوں کو ڈرنک دکھا کے ہنسا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھنگ کے زیر اثر کسی کو ہنسا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو نشے کے معاملے میں ایک ریڈیکیولنگ ایٹیچیوڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور معاشرے کے اندر بذات خود ریڈیکیولنگ ایٹیچیوڈ دنیا کے تمام معاشروں میں بہت زیادہ ہے۔ جیسے اگر آپ یہاں ہمارے لوکل سٹیج ڈراماز کو دیکھیں تو وہاں آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے ایک دوسرے کی بےزتی کر کے لوگوں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے منہ پہ کوئی جگتے کر رہے ہوتے ہیں، یا ایک دوسرے کے حالات پہ جگتے کر رہے ہوتے ہیں، اور ایون ان کے گھر والوں کے حوالے سے بہت بری بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جو آڈینس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہہ کے لگا کے ہنس رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اگر بارش میں پھسل گیا ہے پانی پر سے، یا کوئی کسی کو سیڑھیوں میں سے آپ پھسلتے دیکھیں تو اس میں ہنسنے کی تو بات ہے کوئی نہیں، لیکن لوگ ہنستے ہیں۔ تو یہ جو 3 لوگ تھے جن کو پائنیئرز کہا جاتا ہے، جن کو فاؤنڈرز کہا جاتا ہے 12 قدموں کے یا الکوہلکس انانیمس کے 12 سٹیپس پروگرام کا جب ذکر ہوتا ہے، تو یہ تینوں الکوہلک تھے، اور یہ ہٹ باٹم تھے، اور ان کو کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حتیٰ کہ اس وقت کے جو مشہور معالج تھے جو نشے کا علاج کرتے تھے، انہوں نے ان کو بلیک لسٹ کر دیا تھا۔ ان میں ایک ڈاکٹر سلک ورتھ جو ہیں، ان کا نام ہسٹری میں کافی آتا ہے، بڑے کامیاب ڈاکٹر تھے، لیکن انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ تو یہ اس جنگ کی پرائڈ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہیں بات چیت کر رہے تھے، تو ان کے منہ سے کچھ جو فکرے نکلنا شروع ہوئے،
جیسے کہ ایک نے کہا کہ یار شراب کے سامنے ہم بالکل پاور لیس ہیں، بے بس ہیں، اور اس نے ہماری زندگی کو خراب کر دیا ہے. تو ہولڈ اٹ، یہ فکرہ بڑا خاص ہے، اٹ از دی ریالٹی. تو انہوں نے کہا یہ پہلا سٹیپ ہے. پھر دوسرے نے کہا کہ نہیں، ہم نے ہمت نہیں ہارنی، ہم نے اس کو شکست دینی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. انہوں نے کہا یار بڑی ہو گئی شکست. تو یہ پہلا سٹیپ ہے جو کہ انہوں نے لکھ لیا اور کہا کہ اس سے تھوڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن جتنی بے چینی یا ڈپریشن حالات سے مل رہی تھی، جتنی بے چینی شراب کی بیماری کے ساتھ ٹکرا کے مل رہی تھی، وہ تھوڑی کم ہو گئی ہے. وہ ڈپریشن تھوڑی کم ہو گئی ہے صورتحال کو ماننے سے، کہ یہ دو باتیں عیاں ہیں کہ ہم شراب کی بیماری کے سامنے پاور لیس ہیں، بے بس ہو گئے، چاروں شانے چت ہو گئے، اور ہماری جو لائف ہے وہ مینیجیبل نہیں رہی، وہ غیر منظم ہو گئی ہے. تو بنیادی نقطہ یہی ہے نا کہ پہلے جان تو لیں کہ واقعی ایسے ہوا ہے. اچھا، تو انہوں نے جان لیا، لیکن معاشرے میں جو ہلا شیری دینے والے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں لگا رہو ٹکرے ماری جاؤ، اور صحیح طریقے سے کوئی مدد نہیں دیتے، کہتے بس تو لگا رہو. تو اس میں پھر جو دوسرا سٹیپ تینوں میں سے کسی نے بولا کہ اس کا مطلب کہ ہم تو نہیں، لیکن کوئی اور ہو سکتا ہے ہماری ذات کے باہر جو ہمارے اس جنون کو یا ذہنی صحت کی خرابی کو ٹھیک کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بات ہے، بڑی اہم بات ہے، اس کو لکھ لو. came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. تو انہوں نے اس کو بھی لکھ لیا. اور پھر آگے پھر تیسرا سٹیپ کہ اچھا پھر جو پاور گریٹر دین آور سیلوز ہے، اس وقت پہلا خیال ذہن میں آتا ہے اللہ کا، خدا کا یا گاڈ کا. تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر میں فیصلہ کرتا ہوں کہ اپنی مرضی اور اپنی زندگی میں گاڈ کے یا اللہ کے سپرد کر دوں گا، یا خدا کے سپرد کر دوں گا، ایز آئی انڈرسٹینڈ گاڈ. تو یہ سٹیپ 3 ہو گیا. اور پھر سٹیپ 4 میں ان کے منہ سے کو نکلا کہ یار دیکھے تو صحیح ہے کہ اس بیماری نے، یہ جو شراب ہے جسے ہم الخبائث کہتے ہیں، اس نے ہمارے اندر کون سی کردار کی خرابیاں ہیں جو پیدا کر دی ہیں. تو انہوں نے ایک فیئر لیس اور سرچنگ انوینٹری کی بات کی، بئی کھاتہ بنانے کی بات کی کہ ہمارے اندر کون سی جو کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں وہ اس شراب کی بیماری کی وجہ سے پیدا ہو گئے. تو یہ سٹیپ 4 تھا. اس طرح یہ 12 قدم بنے. تو پتہ یہ چلا کہ جو پہلا سٹیپ ہے وہ پرابلم کو اکنالج کرنے کا سٹیپ ہے، اور یہ سب سے مشکل ہے، کیونکہ اپنی بے بسی کو ماننا. بندہ کہتا ہے میں یہ ترکیب لگاؤں گا، نہیں میں یونیک ہوں، اس کو ہم ٹرمینل یونیکنیس بھی کہتے ہیں. ہوتی ہے نا، یوں لگتا ہے اور کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہوتا کہ تم کہو کہ میں بے بس ہوں. مطلب ہمارا جو کلچرل لرننگ ہے، جو ہیریٹیج ہے، وہ ہمیں کہتا ہے کہ لگے رہو، ٹکراتے رہو، اور یہ نہ جاننے کی کوشش کرو کہ کون سی چیز رائٹ ناؤ آپ کے قابو میں ہے اور کون سی چیز آپ کے قابو میں نہیں ہے. پرسیو ہوتی ہیں نا، آپ ویک پرسیو ہوتے ہیں، اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہی میسج دے رہے ہوتے ہیں، ہار نہیں مانتے، وہ اس طرح کی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ بے بس نہیں ہوتے. یہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ دیوار کے ساتھ سر ٹکرا رہا ہو اور زخمی ہو رہا ہو، درد میں مبتلا ہو رہا ہو، یہ بہتر ہے کہ وہ مان لے کہ میں اس دیوار کو نہیں گرا سکتا، جس سے کچھ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن ہسٹوریکلی تو ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا ہے. ہسٹوریکلی تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ بس ہماری جنریشنل لرننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈٹے رہو، ڈٹے رہو، ٹھیک ہے، چاہے فنا ہو جاؤ. مرد کی نشانی یہ ہے خاص طور پر ہونا ایک بہت بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے، بالکل، کہ ہم جس کو، لیکن پھل تو اس ٹہنی کو لگتا ہے جو فلیکسیبل ہوتی ہے، جو جھک جاتی ہے. اچھا، سٹیپ 2 سے سٹیپ 11 انکلوڈیڈ یہ سولوشن سٹیپس ہیں، اور اس میں جو سولوشن ہے وہ کسی ایک سٹیپ میں نہیں ہے، کلیکٹیو جو سٹیپس ہیں، سولوشن جو ہے اس کے اندر ہے. یعنی ایک سٹیپ میں سولوشن نہیں ہے، بلکہ جو 10 سٹیپس ہیں
اسٹارٹنگ فرام اسٹیپ 2 ٹو اسٹیپ 11 انکلوڈیڈ، یہ 10 اسٹیپس ہیں جن میں سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کو ایک سلوشن ملتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ کی کریونگ ہے، وہ جو آپ کی ہٹ درمی ہے، یہ جو آپ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ لڑنے بھڑنے پہ آمادہ رہے تھے، یہ جو آپ کے اندر ایک بے چینی کا الاؤ ہے، یہ جو ایک آگ کا الاؤ ہے، جس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ شراب یا کوئی منشیات یا کوئی ڈسٹریکشن یا ورکوہلزم یا گیمبلنگ یا اوور ایٹنگ، یہ ساری چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، ان کی بجائے یہ جو 10 سٹیپس ہیں سٹیپ 2 سے 11 تک، یہ 10 سٹیپس میں سے گزرتے ہوئے ان کو اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے آپ کی جو کریونگ ہے وہ ریلیکسیشن میں بدل جاتی ہے. اور جو سٹیپ 12 ہے وہ پھل کاٹنے کا سٹیپ ہے، وہ ٹرافی ہے کہ اب آپ کے پاس روحانی بیداری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ایسی خواہشات ہیں جو کہ لڑنے بھڑنے پہ مجبور کرتی ہیں، ایسی خواہشات ہیں کہ جن کے اوپر آپ تل جاتے ہیں یا دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ 12 سٹیپس میں سے جو پہلا سٹیپ ہے وہ کافی بڑی ہرڈل ہے، اور اس سٹیپ تک پہنچنے کے لیے بہت واضح طور پر نشے کے معاملے میں تکلیفیں اٹھانا ضروری سمجھا جاتا تھا ماضی میں، لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب کاؤنسلرز جو ہیں وہ ایسے طریقے سے بات چیت کرتے ہیں جن کو ہم موٹیویشنل انٹرویوئنگ کہتے ہیں، جس میں ادراک ہو جاتا ہے سوالوں کی مدد سے کہ شراب کے معاملے میں بس ہوں، یعنی اس کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا، اس کو میں کم نہیں کر سکتا، اور اگر میں چھوڑتا ہوں تو میں بے چین رہتا ہوں، پھر مجھے کسی پل چین نہیں آتا، میں پیتا ہوں تو کسی پل چین نہیں آتا، میں چھوڑتا ہوں تو کسی پل. اور ہم سب کی زندگی میں، صرف شراب پینے والوں یا نشے کے مریضوں کی زندگی میں نہیں، ہماری سب کی زندگی میں ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلے آ رہے ہوتے ہیں کہ جن پہ ہمارا کوئی بس نہیں چل رہا ہوتا اور ہم ان سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، اور ان سے ٹکرانے کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس سے ہماری زندگی جو ہے وہ فنکشنل نہیں رہتی، اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے. تو یہ صرف حقائق کو ماننے والی بات ہے، اور سٹیپ 1 کوئی آئسولیٹڈ سٹیپ نہیں ہے، اٹ از پارٹ آف اے بیٹری آف سٹیپس، یعنی 12 سٹیپس کے اندر سے پہلا ہے کہ جب اس کو آپ مانتے ہیں تو آپ تھوڑا ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ پرسکون ہو جاتے ہیں، پر اس میں کچھ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے، پر آپ کی کریٹیوٹی جاگ اٹھتی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر میں نہیں تو پھر کون، کوئی اور جو میری مدد کرے، جو ارد گرد لوگ ہو سکتے ہیں، کوئی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے، یا لیٹسٹ ہم کہتے ہیں کہ جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ مدد فراہم کر سکتی ہے، زیادہ کوئکلی کر سکتی ہے. جہاں ہم کنفیوز ہوں، ایمبیولنس ہو، جہاں ہمیں واضح نظر نہیں آ رہا کہ شراب پیوں تو اچھا ہے کہ نہ پیوں تو اچھا ہے، کیونکہ جب بندہ کہتا ہے میں شراب نہ پیوں تو اس کو وقتی طور پر یہ اچھا لگتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد اسے خسارہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ پھر مزہ کیسے آئے گا. اور جب پھر وہ پیتا ہے تو اس کو پھر بدنامی کا سامنا ہوتا ہے، بے عزتی کا سامنا ہوتا ہے، اور لائف جو ہے اس کی ان مینیجبل ہو جاتی ہے، تو کہتا ہے نہیں میرا خیال ہے میں نہ پیوں.